حمدانی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں حمزہ حمدان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کے فوج لے کر کعبہ کو اٹھانے کے لیے مکہ پر حملہ وار ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کی دارالحکومت صنعاء میں بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجاگھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجاگھر کا حج کیا کرے۔ جبکہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص حیض و عزب میں چل پھن کر یمن گیا اور وہاں کی گرجاگھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپ سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھیوں کا فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بہت رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامن، روب داب اور انتہائی حسین اور جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نبوت کا چاری جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرغوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کی لشکر کے صفائی خاک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ کہنے لگا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہے، لیکن آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کی سوار کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کی کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئی زمین سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ مکہ والوں نے میری گرجاگھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کہاں ہوں۔ ناظرین گرامی، اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے مال مویشوں کو لے کر مکہ سے باہر جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دریوں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کی حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور دل اوزاری کے ساتھ اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ کو اٹھانے کے لیے اپنے لشکری جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام محمص پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ہر چن مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا، اور ننھے پرندوں جن کی پنجوں اور چونچوں میں کھنکریاں تھی سمندر کی جانب سے کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن ہی آن میں ابرہہ کی لشکر اور اس کے ہاتھی کے پر خچے اڑ گئے، اور اس طرح یہ سب ہلاک ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا حال کر ڈالا؟ ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ ان کو کنکر کے پتھروں سے مارے، تو انہیں چبائے ہوئے پشت جیسے بنا ڈالا۔